موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہے. کاٹ ڈالنا بچوں کو علم لدنی ہے. علم لدنی کا مطلب بچوں کو کاٹ ڈالنا, معصوم بچوں کو کاٹ ڈالنا, معصوم بچوں کو کاٹ ڈالنا. جی ارے انہوں خود بھی کاٹے نہ یار, موسیٰ علیہ السلام کاٹے وقت کچھ نہیں بولے تم. کیا موسیٰ کب کاٹے؟ کیسا مارے, مکہ مارے, انہیں مری گیا. ارے مکہ مارے, کاٹے نہیں بھائی, مکہ تو غلطی سے ہوا نا, مارنے کا مقصد نہیں تھا نا ان کا. یہاں کاٹ ڈالے. آپ جو ہے سنیے ہمارے برطانوی صاحب جی, اس آیت کی تفسیر میں یہ قرطبی اور طبری کیا کہہ رہے ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ خضر جو ہے, خضر اور موسیٰ ایک جس جگہ سے گزر رہے تھے, کچھ بچے کھیل رہے تھے, اس میں سے خضر نے ایک معصوم بچے کو اٹھا لیا. سنو ذرا, ایک بچے کو اٹھا لیا خضر نے, اٹھا کر ایک پتھر سے ان کے سر پر دے مارا, تو مرا نہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد چھری سے ان کا گلا کاٹ دیا. گلا کاٹ دیا. کتنا بھیانک طریقہ ہے سچوالا صاحب. اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن تفسیر میں آتا ہے. ہاں تفسیر میں میں نے بھی پڑھا ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا, قرآن میں یہ ہے کہ جو ہے ایک معصوم اور جو ہے پیارے سے بچے کو خضر نے قتل کر دیا. تو یہ قتل ہوتا دیکھ کر موسیٰ سے رہا نہ گیا. موسیٰ بے چین ہو کر یعنی برملا طور پر یہ سوال کر بیٹھے کہ آخر یہ تم نے کیا کر دیا بھائی, اتنا پیارا تو بچہ تھا, اس نے بچے کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. بھئی اگر مان لو بچے کی جگہ کوئی بڑا آدمی ہوتا, ہو سکتا ہے کسی کو اس نے جو ہے کوئی جرم کیا تھا, جرم کی جو ہے سزا کے طور پر اگر اس کو کاٹا گیا تو آپ کم سے کم ایٹ لیسٹ کہہ سکتے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی وہاں پر ایک بات تھی. لیکن یہاں پر تو معصوم بچہ ہے, غلامن زکیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن. جی اب سوچئے. نہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کے ڈائلاگ غلط ہیں. تو موسیٰ کے ڈائلاگ غلط ہیں اس لیے نہیں, ان کو سکھانے کے لیے تو گئے نا. موسیٰ علیہ السلام خضر سے سیکھنے ارے گئے نا. بھائی موسیٰ نے دیکھا کہ اتنا پیارا بچہ ہے اور اس نے کسی کو قتل نہیں کیا, کیونکہ زکیہ کا جو لفظ آیا ہے یعنی ایک معصوم اور جو ہے بے گناہ بچہ. ہاں بھائی, علم لدنی سیکھنے گئے نا. لدنی کیا ہے یار, پہلے موسیٰ کو نہیں بولنا بولے تو پہلے بولے کہ علم لدنی ہے. پیارے بچوں کو کاٹنا یہ علم لدنی کہلاتا ہے آپ کے نزدیک, ہے نا. ان کی لاجک ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ جو ہے علم لدنی سے کیا تعلق ہے, اس کا کیا تعلق ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام کیا سکھا رہے کہ کل ان کے بچے اگر کاٹے نا مسلمان آتے. اچھا, ہمارے برطانوی صاحب کہ صوفی حضرات کہنے کو تو بڑے جو ہے کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن اندر سے جب آپ کھود کے نکالیں گے تو وہ ایسے ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ ہاں مجھے بڑا شوق ہو رہا ہے. جی ہاں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میں تو بہتر وہ اس کہانی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے معصوم ننھے بچے کو کاٹ ڈالا گیا تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جی جی, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن میں غلطی نہیں, قرآن کی غلطی نہیں مانیں گے, کیونکہ قرآن کو انہوں نے مان لیا ہے کہ کسی جو ہے خالق کائنات کا کلام ہے نا. اب اس کے نزدیک قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے, قرآن ایک دم 100% پرفیکٹ ہے. جی جی, یہی تو مشکل ہے. یہی تو مشکل ہے. وہ دکھانے نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا ہے نا, وہ تو دکھانے کے لیے بچوں کو کاٹنا ہے. کاٹا نہیں بھائی, پھر وہ تبدیل بھی کر دیا. تبدیل کر دیا. کیا تبدیل کر, فقط الہو کے بعد تبدیل کر دیا. یہ تب وہ بچہ جو قتل کر دیا نا, ہاں کیا ہے اس کے بدلے میں بول رہے ہیں نا. ارے بدلے میں دوسرا بچہ آیا نا, لیکن اس کا مطلب ایک بچے کو تو قتل کر دیا. اگر وہی ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کر دیا اللہ نے. دوبارہ پیدا کر دیا. یہ تم کو. ارے بھائی دوبارہ پیدا کیا کا لفظ کہاں ہے, کہاں ہے؟ ارے بھائی صاحب, جب تک صوفی نہیں بنے تم کو یہ نہیں معلوم کہ اسی بچے کو تبدیل کرے بول کے. یہ دنیا سمجھ رہی ہے صوفی کیا ہوتا ہے. دیکھیں صوفی کیا ہوتا ہے. اب پہلے شاید لوگوں کو دھوکا ہوتا تھا, لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ صوفی کیا ہے. سمجھ میں نہیں ہے. وہی بچے کو اس لیے تبدیل کرے کہ علم لدنی بتانا تھا ان کو. کن کو؟ بچوں کو کاٹنے کا کام, بچوں علم لدنی کا ہم دوبارہ زندہ بھی کر سکنے کا جو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ دیکھو. تمہارے کو علم زیادہ نہیں ہے, خضر کو زیادہ ہے علم لدنی. یعنی اسی لیے تو ہر سال پریکٹس کرتے ہیں نا برطانوی صاحب. نہیں اب میں ایگری کرتا ہوں. آپ ایگری کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں آپ ایگری کرتا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا سوچتا تھا کہ واقعی مسلمان اسی لیے گردنیں کاٹتے ہیں بکروں کی, وہ اسی لیے کہ وہ بچوں کی گردنیں کاٹے, غیر مسلموں کے بچوں کی. اور یہ قرآن میں ہے, اس سے کافر کا جو ہے وہاں پر یہ بات آئی ہے فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. جی, یعنی اس میں ہمیں اس بات کا خدشہ ہوا, اس بات کا اندیشہ ہوا کہ آگے چل کر جو ہے وہ بچہ
یعنی سرکشی میں اور کفر میں اتنا زیادہ نکلے گا کہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو، یہ نہیں کہ جو ہے وہ دنیا میں یہ ہٹلر کی طرح 6 ملین جو ہے یہودیوں انسانوں کا قتل نہیں کرے گا، ایسا نہیں، اپنے ماں باپ کو جو کہ مومن ہیں، اس کا مطلب مومن ماں باپ ہیں، اور یہ بچہ آگے چل کر کافر بنے گا، اس لیے کافر بننے سے پہلے اس کو کاٹ ڈالو، کاٹ ڈالو۔ نہیں کس کو دکھانے کے لیے کر رہے وہ نہیں سمجھے آپ؟ اچھا صوفی صاحب اس کی فری ول تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ فری ول کی بات کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے نا خضر، اس میں بچے کی جان جا رہی ہے، قرآن میں جان جا کے پھر اسی کو معصوم بچے دوسرا کو مار بچہ بھی بنا دے رہے ہیں۔ موسیٰ کو انہیں نہیں معلوم ہے، تو قرآن تو ہمارے سامنے ہے نا، قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ قرآن کا جو مورل آف دی اسٹوری ہے کہ جو ہے کافر بچے موسیٰ گئے کیوں اس کے پاس؟ ہاں بھائی، اس میں گردن کاٹ نہیں سکتے، زندہ بھی کر سکتے اس کو، کہاں کر سکتے، کہاں کیا زندہ کیا تو نے نا؟ ہاں وہ صوفی بننا پڑتا اس کے لیے۔ اچھا موسیٰ اللہ بھی صوفی نہیں ہے یار۔ اچھا سنیں ہمارے برطانوی صاحب، اجمیر کے خواجہ زندہ کر سکتے لیکن اللہ زندہ نہیں کر سکتا۔ نہیں اللہ تو وہ البقرہ کی 65ویں آیت میں کرتا ہے نا، 65-73 میں، گائے کا ٹکڑا گوشت کا جب تک پھینک نہیں مارے تو 2 ٹکڑے کیے وہ آدمی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ تو مسلمان نہیں کرتے ہیں، قرآن میں جو لکھا ہے آپ پڑھیے گا صوفی صاحب جب گھر جائیں گے تو۔ گوشت کا ٹکڑا پھینک کے مارے؟ ہاں ایک اسٹوری ہے بڑی انٹرسٹنگ قرآن میں 65 سے 73 تک، وہ بھی موسیٰ کی ہے۔ دیکھیے ابھی کس طرح سے زندہ کرتا ہے اللہ، تو بولتا ہے گائے کے کاٹو، تو وہ لوگ تیار نہیں ہوتے، گاؤں والے، بڑی اچھی گائے ہوتی ہے زرد رنگ کی، ان کو دودھ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کیسے کاٹیں، تو ان کو بولتے ہیں کہ تم کو بندر بنا دیں گے جس طرح پہلے ہم نے قوموں کو بنایا تھا، اگر تم نہیں کاٹو ہم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ بولتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ریلکٹنٹلی کاٹ ڈالتے ہیں، وہ کاٹنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ اتنی اچھی گائے کٹ گئی یار ہماری، اب کیا کریں، تو لڑائی ہوتی ہے ان میں، تو ایک آدمی مر جاتا ہے، تو جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ بولتا ہے دیکھو میں اب بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کروایا تھا یہ، بولتا ہے ایک گائے، کٹی ہوئی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، یہ آیت 73 میں ہو رہا ہے سچ والا صاحب، تو وہ پھینک کے مارتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، جی تو وہ اٹھا کے اس کو مارتا ہے، تو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو آج تک 14 سال میں کسی مسلمان نے اس پیسج کو فالو نہیں کیا، مرے ہوئے قتل کیے ہوئے آدمی کو گوشت کا گائے کا ٹکڑا اٹھا کے نہیں مارا۔ نہیں اس کی بتائیے نا، اس کا مورل آف دی اسٹوری کیا ہے، بتائیے نا، کیا مورل ہے؟ قرآن کا کیا مورل ہے؟ پہلے یہ بتائیے برطانوی صاحب، لو بھائی، ارے سچے والا قرآن کا کیا مورل ہے؟ فالتو میں جو ہے آدم کی غلامی کرنا ہے، اور کیا ہے مورل؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ مار کاٹ کرنا ہے، قتل و قتال کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں، خون خرابہ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اچھے خاصے انسان کو پاگل بنا دینا ہے۔ ہاں جی، سنو ایک بات سنو کہ آپ کو خضر ملے کیا؟ اچھا جو ہے یہاں پر کچھ اور بھی لوگ آئے ہیں تو ہم ان سے بھی کچھ دیر بات کریں گے، ایک ہیں انصاری صاحب اور ایک ہے مسلم صاحب۔ تو انصاری صاحب